ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ قادری قصوری رحمۃ اللہ علیہ 3 مارچ 1680 عیسوی بمطابق 1091 ہجری میں مغلیہ سلطنت کے عروج کے زمانے میں پنجاب کے ضلع بہاولپور کے علاقے اوج گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عبداللہ ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بلے شاہ کے نام سے شہرت پائی۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے حقیقی نام سے بے خبر ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں بھی خود کو بلّہ کہہ کر پکارا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور آپ کا شجرہ نسب 14 واسطوں سے حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 25 واسطوں سے حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دوسرے بیٹے حضرت سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید سخی درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ اوج شریف سے ملک وال تشریف لائے، جو ضلع لاہور کے ایک علاقے کاہنہ نو کے نواح میں واقع ہے، اور ملک وال اب ضلع قصور کی حدود میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے معاشی حالات کے باعث اوج شریف کو خیر بات کہہ دیا اور مال مویشیوں اور گھر کو فروخت کر کے روزگار کی تلاش اور تبلیغ دین کے لیے سازگار ماحول کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس سفر میں سید سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی زوجہ اور فرزند حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ مختلف جگہوں پر کریا سفر کرتا ہوا یہ قافلہ بالآخر اپنی منزل مقصود کو پہنچا اور ملک وال وارد ہو گیا۔ سید سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کے مشورے سے یہیں سکونت اختیار کر لی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور بعد میں قصور جا کر قرآن و حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے ملک وال میں کچھ عرصہ قیام کے بعد ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش کو ملک وال میں آباد ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ پھر وہاں سے پانڈو کے نامی گاؤں میں منتقل ہونا پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چودھری پانڈو وہاں کا سردار تھا اور اس نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی تھی، اور وہ اس مسجد کے لیے ایک عالم بعمل کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس نے آپ کو منتخب کر لیا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے پانڈوکے میں علم و حکمت کے موتی لٹانے شروع کر دیے، اور یوں طالبان حق کی ایک کثیر تعداد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے لگ گئی۔ پانڈو کے جانے سے پہلے حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ درس و تدریس ملک وال میں جاری و ساری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے ذمے لے لی۔ آپ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، وہ ائمہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جب پڑھائی سے فارغ ہوں تو مویشیوں کو چرایا کریں۔ ناظرین، جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ ایک روز دوپہر کے وقت مدرسے سے گھر تشریف لائے اور کھانے کا وقت تھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے دریافت کیا، عبداللہ کہاں ہے؟ زوجہ نے کہا، ابھی تو یہیں گھر میں تھا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو پکارا مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آپ نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر انہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے، اور جب اہل علاقہ نے آپ کو یوں پریشان دیکھا تو آپ سے پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا، میرا بیٹا عبداللہ گھر میں نہیں ہے، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گھر سے یوں غائب ہوا ہو۔ اہل علاقہ میں سے کچھ لوگوں نے حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، انہوں نے ان کے فرزند کو چند لڑکوں کے ہمراہ فلاں کھیت کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مطلوبہ جگہ کی جانب چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دیگر لڑکے تو کھیل کود میں مشغول ہیں اور ان کا فرزند ایک جگہ خاموش بیٹھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے کہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا تسبیح ہاتھ میں پکڑے سر جھکائے مراقبہ میں بیٹھا ہے اور بار بار ایک شعر پڑھ رہا ہے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ جو نصیحت کا ارادہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ شعر سنا تو اس کے اثر میں ایسے کھو گئے کہ وہیں کھڑے کھڑے عالم وجد میں جھومنے لگ گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب خاموش ہوئے تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی وجدانی کیفیت بھی ختم ہو گئی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے پیار کیا اور فرمایا، اے عبداللہ، تم نے گھر والوں کو پریشان کر دیا، تمہاری والدہ بہت پریشان ہیں، اگر تمہیں آنا ہی تھا تو ماں کو بتا کر آ جاتے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ پھر گھر جاتے ہوئے حضرت سخی شاہ محمد درویش نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا،
اے عبداللہ، تم جو شعر پڑھ رہے تھے وہ تم نے کہاں سے سنا تھا؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والد ماجد کو بتایا، جب میں کل دوستوں کے ساتھ گلی میں نکلا تو وہاں سے ایک بزرگ گزرے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ یہی شعر بار بار پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا اور جلد ہی یہ شعر مجھے بھی یاد ہو گیا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیٹے کی بات سنی تو جان گئے کہ ان کا بیٹا معمولی نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر انہیں عبداللہ میں کوئی خلاف عادت بات نظر آئے تو وہ انہیں نہ جھڑکیں اور وہ بات ان کے گوش گزار کر دیں۔ زوجہ نے سخی شاہ محمد درویش سے وجہ دریافت کی تو آپ نے بات کو ٹال دیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر قصور کے ایک مشہور عالم دین حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں بھیج دیا گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ غلام مرتضیٰ سے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری تعلیم کے حصول کے بعد اپنے آبائی وطن پانڈو کے تشریف لائے اور والد ماجد سخی شاہ محمد درویش کی آنکھوں کو اپنی دید سے ٹھنڈک پہنچائی۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز انتہائی پرسوز تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کلام پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب دوستوں کی محافل میں کوئی منقبت یا کلام پڑھتے تو آپ کی پرسوز آواز سے ایک عجیب سماع بن جاتا اور ہر کوئی آپ کا کلام سن کر جھومنے لگتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر حالت استغراق میں محو رہتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جب بھی وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو آپ والہانہ انداز میں رقص کرنے لگتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن معمول کے مطابق وظیفہ پڑھ کر سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ سفر میں ہیں اور شدید گرمی کا موسم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں، شاید کوئی درخت نظر آئے جس کے سائے میں آرام ملے۔ پھر آپ کو ایک جگہ چند درخت نظر آتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کی غرض سے لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی بابا بلے شاہ کو لیٹے کچھ دیر ہوتی ہے کہ آسمان سے ایک تخت اترتا نظر آتا ہے۔ پھر جب وہ تخت نزدیک آتا ہے تو اس تخت پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد دریافت کرتے ہیں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، میں تمہارا جد امجد ہوں اور میرا نام سید عبدالحکیم ہے، تم مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ موجود تھا، میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے دودھ پی لیا اور تھوڑا بچا کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا اسے پی لو۔ میں نے سعادت سمجھتے ہوئے وہ بچا ہوا دودھ پی لیا۔ پھر انہوں نے میرے حق میں دعائے خیر فرمائی اور فرمانے لگے، عبداللہ تمہیں چاہیے کہ تم کسی کامل مرشد کے دست حق پر بیعت کر لو، اس سے تمہاری بے قراری کو سکون میسر ہوگا۔ یہ فرما کر وہ بزرگ آسمانوں کی وسعتوں میں تخت سمیٹ کر غائب ہو گئے اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے والد ماجد سخی شاہ محمد درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے یہ سنا تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے تم سے ایک غلطی ہو گئی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان سے مرشد کامل کا نام پوچھ لیتے، اس طرح تمہاری مشکل آسان ہو جاتی، یا پھر ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب والد ماجد کی بات سنی تو پریشانی کے عالم میں عرض کیا، میں مرشد کامل کو کہاں تلاش کروں گا؟ والد محترم نے فرمایا، عبداللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والد ماجد کی بات سنی تو دل کو قدرے سکون ملا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے رات کو مراقبہ کیا تاکہ بیٹے کی پریشانی کا کچھ حل ممکن ہو۔ مراقبے میں ان پر یہ راز کھلا کہ ان کے جد امجد حضرت سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک لاہور کے علاقے ساندہ میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بابا بلے شاہ سے فرمایا، عبداللہ تمہارے جد امجد کا مزار لاہور کے علاقے ساندہ میں واقع ہے، تم ان کے مزار پر حاضر ہو اور مراقبہ کرو۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے والد ماجد کی بات سنی تو آپ کی بے قراری مزید بڑھ گئی۔ آپ نے والد سے لاہور جانے کی اجازت طلب کی اور اجازت ملتے ہی لاہور تشریف لائے۔ لاہور پہنچنے کے بعد بلا کسی توقف کے ساندہ تشریف لے گئے اور سید عبدالحکیم کے مزار پر حاضر ہوئے اور دعائے خیر فرمانے کے بعد مزار مبارک سے ملحقہ مسجد میں مقیم ہو گئے۔ آدھی رات کو خواب میں ایک مرتبہ پھر حضرت سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ سید عبدالحکیم پہلے کی طرح تخت پر جلوہ افروز تھے۔ انہوں نے بابا بلے شاہ سے پوچھا، عبداللہ کیا مرشد مل گئے یا ابھی تلاش جاری ہے؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور میں مرشد کی تلاش میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ سید عبدالحکیم نے بابا بلے شاہ کی بے قراری دیکھی تو مسکراتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تمہارا حصہ تو شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاہور میں موجود ہے، تمہیں انہیں تلاش کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔
میری نصیحت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مرشد کا دامن پکڑ کر ساری زندگی اس دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑنا، ان کے در اقدس پر ایک سائل کی طرح حاضری دینا اور جو بھی مرشد ادا کر دیں اس پر فخر اور صبر کرنا۔ یہ فرمانے کے بعد سید عبدالحکیم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مرشد کامل کے ملنے پر خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے سید عبدالحکیم کے مزار مبارک پر الوداعی حاضری دی اور پھر اپنے والدین کے پاس پانڈو کے تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اپنے سلسلہ قادری شتاری کے مطابق حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سخت ریاضت اور مجاہدات کی ہدایت کی۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے قادری اور شتاری دونوں سلاسل میں بیعت کی تھی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ حضرت غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے اور سلسلہ شتاریہ کا تعلق حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ شتار کا مفہوم تیز اور سرگرم کا ہے، اس لیے اس سلسلے کے بزرگ زیادہ تر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی ریاضت اور عبادت کی تکمیل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سخت مجاہدات اور عبادت و ریاضت کے بغیر کوہر مقصود ہاتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی جانب سے مجاہدات اور عبادت و ریاضت کا حکم ملتے ہی حکم کی تعمیل کے لیے لاہور سے جھنگ کی جانب روانہ ہوئے اور ایک بالکل غیر مانوس مقام جس کا پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نام سنا تھا، اس کی جانب تنہا چل دیے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مرید کی باطنی اور روحانی طاقتوں سے آگاہ ہونا چاہتے تھے۔ پیر و مرشد نے فرمایا، سنو عبداللہ، اپنے نفس کی قوت کو آزماتے رہنا، کبھی بھوک سے اور کبھی پیاس سے، کبھی تیز دھوپ اور کبھی سخت سردی سے۔ یاد رکھنا، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمدہ ترین عمارت کے ستون ہیں۔ اگر ایک ستون بھی کمزور ہو تو عمارت منہدم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہم سب بلا شبہ عالم اسباب میں سانس لے رہے ہیں اور مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ غیر کی گلیوں میں زندہ رہنے سے کوچہ یار میں مرنا بہتر ہے۔ جاؤ، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت تمہاری منزل شوق آسان فرمائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کی نصیحتوں کو ذہن نشین کر لیا اور لاہور سے جھنگ کی جانب عازم سفر ہو گئے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مال و زر پاس نہیں، وہاں جا کر رہائش کا انتظام کیسے ہوگا اور کھانے پینے کا کیا بندوبست کیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان فاسد خیالات کو مرشد کامل کی نصیحتوں کی روشنی میں جھٹلا دیا اور پورے شوق سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جھنگ پہنچے تو دریائے چناب کے کنارے ایک خستہ حال جھونپڑی بنا کر اس میں سکونت اختیار کی۔ جھونپڑی کے لیے لکڑیاں درختوں کی شاخوں سے حاصل کیں اور پردے کے لیے بوسیدہ کپڑے کی چٹائیوں اور ٹاٹ کے پرانے ٹکڑے حاصل ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر اپنے مرشد پاک کے حکم سے کئی سال تک عبادات میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس خطے میں مقیم تھے جہاں پر تمام موسم پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوتے تھے۔ جب شدید بارشیں ہوتی تو جھونپڑی تباہ ہو جاتی، لو کے تھپیڑے چلتے تو گرمی بے حال کر دیتی، یخ بستہ ہوائیں چلتی تو شدید سردی بدن پر کپکپی طاری کر دیتی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ موسم کی سختیوں سے بے پرواہ ہو کر یاد الہی میں مشغول رہے اور آپ کے شوق میں ذرا برابر کمی واقع نہ ہوئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز عمل کو وہ کسان بھی دیکھتے جن کی زرعی اراضی دریائے چناب کے نزدیک تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان دنیا سے بے نیاز عبادت خداوندی میں ہر وقت مشغول رہتا ہے اور دوسرے درویشوں کی طرح کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ ایک دن ایک کسان صبح سویرے مکائی کی چند روٹیاں اور ساگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، حضور، اگر آپ اسے کھا لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کے اصرار پر ایک روٹی کھا لی اور باقی روٹیاں اور سالن اس کسان کو واپس کر دیا۔ اس کسان نے عرض کیا، حضور، کیا آپ کو میری روٹیاں اور سالن پسند نہیں آیا؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے تو پسندیدگی کے ساتھ آپ کی لائی ہوئی روٹی کھائی ہے، لیکن مجھے میرے مرشد پاک کا حکم ہے کہ کم کھاؤں اور کم سوؤں، چنانچہ اسی لیے میں نے ایک ہی روٹی کھائی ہے۔ اس کسان نے واپس جا کر اپنی برادری اور دیگر لوگوں سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی اس ملاقات کا ذکر کیا تو لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے، کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر لگ گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل واقع ہونے لگا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ عمر رسیدہ لوگوں کو اتنی سخت ریاضت کرتے ہوئے دیکھا تھا یا سنا تھا، مگر یہ نوجوان تو کم عمری میں ہی اتنے سخت مجاہدے میں مشغول تھا کہ اسے موسم کی سختیوں کی بھی کچھ پرواہ نہیں تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس تنہائی کی کیفیت سے پریشان نہیں تھے جس تنہائی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے سے رہ رہے تھے۔ ہجوم دیکھ کر آپ کا دل گھبرانے لگتا، مگر چونکہ یہ مرشد پاک کا حکم تھا
اس لیے اپنی ریاضت و عبادت میں سستی نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اداس ہو جاتے تو مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آ کر آپ کو تسلی دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا احساس تھا کہ مرشد پاک کی نظر کرم کی وجہ سے میری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ خواب میں زیارت کے بعد اور زیادہ انہماک سے عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبے عرصے تک عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ ادھر ایک ہستی ایسی تھی جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا غم تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت سے یاد آتے تھے۔ وہ ہستی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت سخی شاہ محمد درویش سے تقاضا شروع کیا کہ ایک مرتبہ مجھے عبداللہ سے ملوا دیں، مگر حضرت سخی شاہ درویش رحمۃ اللہ علیہ ان کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ ہوتے۔ وہ کہتے بیٹے کی محنت میں خلل واقع ہوگا، مگر بالآخر ایک روز ان کے تقاضے سے مجبور ہو کر انہیں لے کر لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی کے ہمراہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دی۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سخی شاہ محمد درویش کی آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ شاہ محمد درویش نے عرض کیا، عبداللہ کی ماں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہے اور اس نے ایک عرصے سے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو اسے سکون ملے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ صاحب میں آپ کو وہاں کیسے بھیج دوں، اور پھر عبداللہ کے حالات سے تو آپ بالکل بے خبر ہیں۔ اگر آپ عبداللہ کے پاس اس کی والدہ کو لے کر گئے تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ کہیں اپنی والدہ سے مل کر بد دل نہ ہو جائے۔ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب اگر اس کا دل مجاہدے کی طرف راغب ہو گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے آپ دونوں سے مل کر اس کا ذہن بدل نہ جائے اور یوں میری محنت رائے گاہ نہ چلی جائے۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ صرف آپ اپنے بیٹے سے مل لیں اور زوجہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ چنانچہ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے زوجہ کو ایک عزیز کے پاس لاہور میں چھوڑ دیا اور خود سرزمین جنگ کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد جب دریائے چناب کے کنارے پہنچے تو انہیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو پہچان نہ پائے کہ سرخ و سفید چہرے والا خوبصورت عبداللہ اب موسم کی سختیوں کو برداشت کر کے اور سخت مجاہدے کے بعد وہ پہلے والا عبداللہ نہیں رہا تھا۔ نوجوان عبداللہ اب ایک دانا مرد کے روپ میں تھا۔ انہوں نے بڑی دیر تک بیٹے کو گلے سے لگائے رکھا اور چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہتے رہے، عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر خود ہی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ ان کا بیٹا تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو چکا ہے۔ عبداللہ کے پیر و مرشد خود صاحب علم اور صاحب نظر ہیں، وہ اپنے مرید سے کس طرح بے خبر ہو سکتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ کس منزل پر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، یاد رکھو کہ ظاہری رنگ و روپ ختم ہونے والا ہے، اصل روپ تو انسان کے اندر کا ہے اور اصل طاقت بھی انسان کے اندر کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تمہاری یہ عبادت و ریاضت بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ہوگی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب کمال تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیں اور تمام دن اور رات میں اپنے بیٹے کے معمولات کا مشاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے اطمینان محسوس کیا کہ ان کا بیٹا ان سے دور رہ کر وقت ضائع نہیں کر رہا بلکہ ایک عرفہ مقام کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ فجر کی نماز دونوں باپ بیٹے نے اکٹھے ادا کی اور بعد از نماز فجر انہوں نے بیٹے سے رخصت لی اور دوبارہ لاہور روانہ ہو گئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک پریشان رہے کہ ان کے شفیق باپ ان سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان حالات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد پاک سے جدائی کا غم اور زیادہ محسوس ہوا، کیونکہ جن کی اطاعت کے لیے گھر بار چھوڑا تھا وہی پاس نہیں تھے۔ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان خیالات کو پس پشت کرتے ہوئے مرشد پاک کے فرمان کے مطابق دوبارہ شوق سے عبادت اور ریاضت کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ میرے مرشد پاک اس سے خوش ہوں گے اور میرے مرشد پاک میری جانب سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ مرشد پاک کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے وہ خود سامنے تشریف فرما ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جدائی کا غم بیان کر رہے ہیں۔ کافی عرصہ دریائے چناب کے کنارے عبادات اور ریاضت کے بعد جب حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جدائی کا یہ عرصہ تقریباً 6 سال پر محیط تھا۔ ان 6 سالوں میں آپ کو مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سرپرستی اور فیض حاصل رہا۔ جب حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ملاقات فرمائی تو دیکھا کہ اب خلوت نشینی کی مزید ضرورت نہیں۔ مرشد پاک نے فرمایا، عبداللہ اب تم خلوت نشینی ترک کر دو۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کی بات سنی تو خوشی کے آنسو جاری ہو گئے کہ اب مرشد پاک کی خدمت کی سعادت نصیب ہوگی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک مرشد کے ساتھ لپٹ کر روتے رہے۔ وہ لوگ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلوت نشینی سے پہلے دیکھ چکے تھے، وہ اب شدید عبادت و ریاضت کے بعد عبداللہ کو دیکھ کر حیران تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روز و شب کیسے بسر کیے اور آپ نے مرشد کامل کی جدائی کا غم کیسے برداشت کیا۔ لاہور میں حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام کے دوران حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے قریب موجود تھے۔ سینکڑوں طالبان حق بھی حاضر خدمت تھے۔ لوگ اپنے نعتیہ کلام سنا رہے تھے۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پنجابی نعت پڑھی اور سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ لوگوں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نعت سننے کے بعد ایک مستانہ کیفیت طاری تھی۔ اس محفل میں شرکت کے بعد اور اس نعت کو پڑھنے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں دیدار مصطفیٰ کی لگن مزید بڑھ گئی۔ نعت سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک سے رخصت ہونے کے بعد اپنے مرشد کامل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش ظاہر کی اور پھر مرشد پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس خواہش کو پورا فرما دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے لوٹے تو سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری حالت آپ کے باطن کو ظاہر کر رہی تھی۔ مرشد پاک کو معلوم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دے کر آئے ہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا، عبداللہ یہ کیا حالت ہو گئی؟ جب گئے تھے تو سب ٹھیک تھا اور جب آئے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ آج حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے احاطے میں لوگ نعتیہ کلام پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی پڑھا اور پھر مجھے اپنی محرومی پر رونا آ گیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے عبداللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا کسی سعادت سے کم نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری پکار ضرور سنے گا، اور اگر اس نے تمہاری پکار سن لی تو پھر تم مفلس نہیں رہو گے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو رواں تھے، اور یہ وہ آنسو تھے جو صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے نکل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے عرض کیا، اے مرشد پاک، میں تو ان آنسوؤں کو شہر رسول کی گلیوں کی خاک میں جذب کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے مجھے زندہ دیکھ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، عبداللہ، کیا تم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہو؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مرشد پاک، اب دیدار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر فرمانے لگے، بیٹا عبداللہ، تمہیں تمہارے سوال کا جواب 3 روز بعد مل جائے گا۔ اپنے حوصلوں کو قابو میں رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب بہتر کرنے والا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ان کے مقدر میں مدینہ منورہ کی حاضری نہیں ہے، ورنہ پیر و مرشد 3 دن انتظار کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تیسری رات کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کے وقت وظائف سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹے تو یہی خیال ذہن میں گردش کر رہا تھا، اور انہی خیالوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک نورانی محفل ہے اور اس نورانی محفل میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں۔ پھر اچانک مجلس پر ایک مسحور کن خوشبو چھا گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نورانی پیکر کو دیکھا، پھر بتایا گیا یہی آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مسجد کی جانب بڑھے اور سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فجر کی نماز میں ابھی وقت تھا اور مرشد پاک تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ آپ نے آگے بڑھ کر مرشد پاک کے پیروں کو پکڑ لیا اور مرشد سے لپٹ کر رونے لگ گئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے، اور کچھ دیر بعد شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجز بندے کی لاج رکھ لی اور تمہیں اس نعمت سے بڑھ کر عطا فرما دیا جس کی تم تمنا کر رہے تھے۔ تم تو مدینہ منورہ کی زیارت کی تمنا کر رہے تھے اور اس قادر مطلق نے تمہیں مدینہ والے کی زیارت عطا فرمائی۔ تم تو رات ہی میں مفلسی سے تمنگری کی طرف آ گئے۔ میرے بیٹے، اس کی حفاظت کرنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ یاد رکھو، جس نے ان کی سنت پر عمل نہیں کیا وہ زندگی بھر سفر میں رہنے کے باوجود بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ خلوت نشینی کے بعد لاہور میں مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقیم رہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عبداللہ، تمہیں پانڈوکے واپس جانا چاہیے، وہاں تمہارے والدین اور بہنیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کے فرمان کے مطابق پانڈوکے روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 7 سال بعد پانڈوکے واپس جا رہے تھے۔ آپ کو جہاں گھر جانے کی خوشی تھی، وہیں مرشد پاک سے جدائی پر دل مغموم تھا۔ انہی ملی جلی کیفیات کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کی اجازت سے پانڈوکے روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پانڈوکے پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے۔ گھر والے ایسے خوش تھے جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی دوسرے ملک سے عرصہ دراز کے بعد واپس لوٹے ہوں۔ چودھری پانڈو کی مالی معاونت سے ایک چھوٹا سا مدرسہ ترقی کرتے کرتے ایک بڑے علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ چودھری پانڈو کی وفات کے بعد اس کے بھائی سدھار اور اس کے بیٹوں نے چودھری پانڈو کی روش کے بالکل برعکس روش اختیار کی۔ چودھری پانڈو مدرسے کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ حصول علم کے لیے اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے قیام و طعام کا خاص خیال رکھتے تھے، جبکہ اس کے برعکس چودھری پانڈو کے بھائی اور بیٹوں کے ہاتھوں میں مدرسے کی بھاگ دوڑ آنے کے بعد ان کا سلوک حضرت سخی شاہ محمد درویش اور اہل خانہ سے ناروا ہو چکا تھا۔ چودھری پانڈو تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عزت و تکریم کرتا تھا، مگر اس کے برعکس اس کا بھائی اور بیٹے تو مدرسے کا رخ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ پھر جب کبھی وہ مدرسے میں آتے تو حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا سلوک روا رکھتے جیسے وہ ان کے ذاتی ملازم ہوں۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود مدرسے کے نظم و نسق میں کوئی فرق نہیں آیا اور لوگ بدستور اس مدرسے سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پانڈو کے واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے کی جدائی کے بعد اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ابھی ان کی صحبت سے فیضیاب بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ والد ماجد کے صدمہ عظیم کے بعد یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ والدہ کے وصال کے بعد دونوں چھوٹی بہنیں بھی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی بڑی بہن حیات تھیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان پے در پے صدموں کے بعد سارا دن اداس بیٹھے رہتے تھے۔ جن کی خدمت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹے تھے، وہ ہستیاں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ ان پے در پے سانحات پر پانڈو کے تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگا کر کافی دیر تک پیار کرتے رہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ جب پانڈو کے تشریف لائے تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک کی خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے اپنے ساتھ لاہور لے جائیں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہیں یہیں رہنا ہوگا، تمہاری ضرورت اس جگہ کو بہت زیادہ ہے۔ ان عظیم صدمات کے باوجود حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کے فرمان کے مطابق پانڈوکے میں ہی قیام پذیر رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا انتظام ایک مولوی صاحب کے سپرد کر دیا اور خود عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ سیاسی انتشار سے بھرپور تھا۔ اس وقت مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر وفات پا چکا تھا اور اس کی وفات کے بعد پورے ملک میں اور پنجاب میں بالخصوص خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ سکھ پنجاب پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس پرآشوب دور میں 2000 سکھ سپاہیوں کا ایک دستہ، جن کے پاس توپ خانہ بھی تھا، ملتان کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے رواں دواں تھا۔ سکھ سپاہیوں کا یہ جتھا رائیونڈ کے قریب موضع متکے پر پہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس جتھے میں موضع گھونٹ کا رہنے والا ایک سکھ سپاہی تھا۔ اس نے اپنے سکھ افسر سے ایک رات کی چھٹی مانگی تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں سے مل آئے جو نزدیکی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے افسر نے اسے چھٹی دے دی اور وہ سکھ سپاہی نزدیکی گاؤں گھونٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھونٹ گاؤں تک جانے کا راستہ موضع پانڈوکے میں سے گزرتا تھا اور اس کے دور میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پانڈوکے میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں پانڈوکے بھٹی کی ملکیت تھا اور یہاں کے تمام رنگڑ بے حد متکبر اور ہٹ دھرم تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے کسی بھی گھڑ سوار کو گزرنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا اعلان تھا کہ اگر کسی میں یہ جرت ہے تو وہ ہمارے علاقے میں گھوڑے پر بیٹھ کر گزر کر دکھائے۔ جب وہ سکھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے گزرا تو رنگڑ نوجوانوں نے اسے گھوڑے سے اتار لیا، گھوڑا اس سے چھین لیا اور اس کی خوب پٹائی کر دی۔ پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پر لایا گیا جہاں موچی چمڑا رنگتے تھے۔ انہوں نے سکھ سپاہی کے کیس کھول ڈالے اور کنویں کا غلیظ پانی اس کے سر اور منہ میں ڈالا، حتیٰ کہ اسے بری طرح ذلیل کیا گیا۔
उस दिन गांव का चौधरी पांडू इत्तेफाकन गांव में मौजूद नहीं था। ये हंगामा आराई देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और सिख सिपाही को उस रंगड़ नौजवान से छुड़ा लिया। फिर उसको घोड़े पर सवार करके उसे गांव की हदूद से दूसरी जानिब छोड़ आए। आपने उससे कहा, तुम जाओ, मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह उस सिख सिपाही को छोड़कर वापस आए तो गांव के तमाम रंगड़ आपके मुखालिफ हो गए। उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने एक गैर मुस्लिम की हिमायत की है। इतने में गांव का सरदार चौधरी पांडू भी आन पहुंचा। उसने बगैर किसी सलाह व मशवरे के ये फैसला दे दिया कि आपको पत्थर मार मार कर गाँव बदर कर दिया जाए। ताहम गांव के लोगों की अक्सरियत जो आपके तकवा की बदौलत आपका बड़ा एहतराम करती थी, उनमें से कोई भी आपको पत्थर मारने पर राजी नहीं था। चौधरी पांडू और सुधार की औलाद ने आपको पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसी दौरान शेखू नामी एक शख्स की बरवक्त इमदाद से आपकी जान बच गई, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ पत्थर लगने से जख्मी ज़रूर हो गए। ये शेखू चौधरी पांडू का दामाद था और आप रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा इरादतमंद था। इस नाखुशगवार वाक़या से दिल बर्दाश्ता होकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पांडुके से मौजा दफ्तवा चले गए, जो सिर्फ 2 मील के फासले पर वाक़ था। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन और हमशीर खान वफ़ात पा चुके थे। गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ीन ने बाहम मशवरा किया और चौधरी पांडू के पास जाकर कहा, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हमारे पेश इमाम रह चुके हैं और सैयद भी हैं। उनकी शराफत किसी शक व शुबा से बालातर है। जब इर्द गिर्द के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। चौधरी पांडू ने यह सुनकर फैसला किया कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जलाल में आकर कोई बद्दुआ दे दें और हमारी तबाही व बर्बादी हो जाए। फिर चौधरी पांडू इन लोगों के साथ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और माफ़ी मांगने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को पांडू के वापस ले आया। वो सिख सिपाही जिसे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने रंगड़ों से बचाया था, जब अपने बाल बच्चों से मिलकर वापस अपनी पलटन में आया तो उसने तमाम वाक़या अपनी पलटन को सुना दिया। फौज के तमाम अफसरों ने मिलकर यह फैसला किया कि मुल्तान की जानिब बाद में चलेंगे, पहले पांडू के वालों की खबर ली जाए। इस फैसले के बाद तमाम सिख फौज बुलाई गई और ये फौज आसमानी बिजली की मानद पांडू के पर टूट पड़ी। जो सामने आया उसे कत्ल करते रहे और जब गांव की ज़मीन लोगों के खून से सुर हो गई तो सिख जत्थे ने लूट मार शुरू कर दी। चौधरी पांडू का बुरा हशर हुआ। मौज़े सुधार को ज़लज़ले का ऐसा झटका लगा कि सारा गांव ज़मीन में धंस गया और आज तक उस गांव के खंडरात मौजूद हैं। जब चौधरी पांडू ने अपने गांव पर सिखों का हमला देखा तो वो किसी तरह भागकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरा तो कुछ रहने दें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चौधरी पांडू तुम्हारा अब कुछ नहीं रहा। हाँ, गांव का नाम पांडुके ज़रूर रहेगा और जब तक ये गांव रहेगा तुम्हारा नाम कायम रहेगा ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पांडुके की तबाही के बाद अपने मुरीदों और बड़ी हमशीरा के हमरा लाहौर तशरीफ़ लाए और मुर्शिद पाक हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। आपके मुर्शिद बज़रिए कशफ तमाम हालात से बाखबर थे। मुर्शिद ने आप रहमतुल्लाह अलैह को गले से लगाकर दिलासा दिया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक के गले से लगकर खूब रोए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसा लाहौर में ही क़याम फरमाया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में लाहौर में कुछ अरसा मुकीम रहे और फिर एक दिन हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब्दुल्ला तुम कसूर चले जाओ, वहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। मुर्शिद पाक का हुक्म सुनकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सोच में गुम हो गए और इस सोच की वजह कसूर का सफ़र था जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे। हालांकि आप रहमतुल्लाह अलैह कसूर में इससे पहले तालीम के हुसूल के लिए जा चुके थे और कसूर आप रहमतुल्लाह अलैह का देखा हुआ शहर था, लेकिन वजह यह थी कि आपके उस्ताद गिरामी वहाँ रिहाइश पजीर थे और वो ज़ाहिरी शरीयत की इत्तबा के कायल थे। उन्हें सूफियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज सूफियाना था। आपको अंदेशा था कि कहीं उस्ताद गिरामी से उनका सामना न हो जाए, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक का हुक्म सुनने के बाद खामोश हो गए। हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को सोच में गुम देखा तो दरियाफ्त फरमाया, अब्दुल्ला क्या सोच रहे हो। बाबा बुल्ले शाह ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे किसी और जगह भेज दें। हज़रत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब्दुल्ला मैं कौन होता हूँ तुम्हें भेजने वाला, तुम्हारी मंजिल कसूर ही है। फिर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक के हुक्म पर कसूर तशरीफ़ लाए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने कसूर शहर के बाहर एक तालाब के किनारे डेरा लगा लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात हर खास वाम की ज़ुबान पर मशहूर हो गई कि सालाने वाले तालाब पर एक सैयद साहिब आए हैं जो बड़े मुत्तकी और पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए दूर दूर से लोग आने लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत कसूर के हुक्मरान पठानों के ईवानों तक जा पहुँची। महल्लात में एक अधेड़ उम्र बेवा मौजूद थीं। वो बड़े एहतमाम के साथ कीमती तहाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुईं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आलम शबाब में थे।
مردانہ جمال سے چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ خاتون دل ہی دل میں آپ پر فریفتہ ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی قلبی کیفیت کو جان گئے۔ جب وہ سامنے آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا، وہ اس طرف ہوئیں تو آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس پر خاتون نے بے اعتنائی کی وجہ پوچھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کا نذرانہ اس وقت قبول ہوگا جب آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور میں آپ کو والدہ کہوں۔ خاتون کا دل صاف ہو گیا اور اس نے برملا کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تم میرے بیٹے ہو۔ پھر منہ بولی ماں نے بیٹے کا باہر رہنا گوارا نہ کیا۔ اندرون شہر آپ کے لیے شاندار تو پختہ مکانات تعمیر کروائے اور آپ نے وہاں رہائش اختیار کر لی، مگر آپ صرف ایک حجرے میں قیام کرتے تھے، باقی جگہ مریدوں کے تصرف میں تھی۔ باہر ڈیرے کے لیے بھی ایک مربع زمین مل گئی جہاں آپ لوگوں کو نصیحتیں فرماتے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے محترم استاد مولانا حافظ غلام مرتضیٰ سے خاصا لگاؤ تھا اور آپ ان کی خدمت کو عین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار حافظ صاحب کی بیٹی کی شادی کی تقریب تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مدعو تھے۔ آپ کو مہمانوں کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ شاگرد کی حیثیت سے آپ نے جملہ انتظامات میں نہایت خلوص اور تندہی سے حصہ لیا۔ اتفاق سے اس دن آپ کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد صاحب لاہور سے آپ کو ملنے کے لیے تشریف لے آئے۔ مولوی ظہور محمد صاحب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان خصوصی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اتفاق سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات شادی کے کام سے فرصت نہ پا سکے۔ ادھر مولوی ظہور محمد صاحب منتظر رہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نہ آئے تو وہ قدرتی طور پر مایوس ہو گئے۔ صبح ہوئی تو مولوی ظہور محمد صاحب بغیر اطلاع دیے لاہور واپس چلے گئے اور اپنے پیر و مرشد سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے اعتنائی کی شکایت کر دی اور یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غرور و تکبر کی وجہ سے مجھ سے ملنا کسر شان سمجھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے چہیتے شاگرد کی غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا اور پھر جلال میں آ کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے روحانی فیض سے محروم کر دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً محسوس کر لیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے شادی کے کام دھندوں کو چھوڑ دیا، اپنے ڈیرے پر چلے آئے اور درویشوں کو جمع کیا اور ان سے خفا ہوئے کہ مہمان کو جانے سے کیوں نہیں روکا۔ درویشوں نے کہا کہ مہمان صبح کے وقت ان کے جاگنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈیرے کا انتظام مستانہ کے سپرد کر دیا اور قصور کو کچھ عرصے کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ قوالیار چلے گئے اور حضرت شیخ محمد غوث قوالیاری کے مقبرے پر حاضری دی۔ اس کے بعد آپ قوالیار سے قصور آئے اور ایک دن ٹھہر کر لاہور چلے گئے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں ان قوالوں سے ملے جو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں عارفانہ کلام گایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ مغنیہ کے بھیس میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوالوں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں کلام سنانا چاہتا ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن سماع کی اجازت دے دی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ جمعہ کے روز آپ نے مغنیہ کا بھیس بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے۔ مرشد کے فراق میں آپ نڈھال ہو چکے تھے، دل میں قدم بوسی کی تمنا بھڑک رہی تھی۔ جن مصائب کے ساتھ روٹھے پیر کو منانے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا تھا، اس سے آتش شوق اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے درد بھرے لہجے میں گانا شروع کیا کہ ساری محفل تحسین و آفرین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ خود سازندوں نے بھی دل کی اس قدر گہرائیوں سے نکلے ہوئے بول کبھی نہیں سنے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محفل کا یہ رنگ دیکھا تو آپ اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے اور اپنی مشہور زمانہ کافی گانا شروع کر دی۔ جب آپ کافیاں گا چکے تو حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مغنیہ سے پوچھا، تو بھلا ہے؟ آپ نے کہا، میں بھلا نہیں بلکہ بھولا بھٹکا ہوا ہوں۔ پیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا، معرفت کا چھینا ہوا خزانہ واپس کر دیا اور کہا کہ اب یہ تمہاری مستقل دولت ہے، اسے تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت شاعر تھے۔ ایک طرف ان کی ذات فیوز و برکات کا سرچشمہ تھی تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر و تاثیر اور سوز و گداز کا ایک خزانہ لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے جو بھی کہا اس میں اپنا دل نکال کر رکھ دیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ موسم سرما میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور چاروں طرف طوفان اور باد و باراں امٹ پڑا تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ گھر میں خواتین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکان کچا تھا اور مکان کی چھت پر لکڑی کا پرنالا لگا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک راجپوت جو کہ چودھری پانڈو کی اولاد میں سے تھا، اس کا آپ کے مکان کے پچھواڑے سے گزر ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بانس کی ایک لمبی سی چھڑی پکڑ رکھی تھی، جس سے اس نے شرارت کرتے ہوئے آپ کے مکان کے پرنالے کو گرا دیا اور یوں چھت کا تمام پانی مکان کے اندر گرنے لگا۔
اس شخص کی اس نازیبا شرارت کو ساتھ ہی موجود مسجد میں ایک آدمی دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر آپ کو یہ ساری بات بتا دی کہ فلاں شخص نے یہ شرارت کی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، کیا وہ شخص خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا ہے؟ ابھی وہ اپنے گھر تک نہیں گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی اور وہ وہیں تڑپنے لگا۔ اس کے والدین بھاگتے ہوئے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں معافی کے لیے حاضر ہوئے، لیکن آپ کو اطلاع دینے سے قبل ہی وہ شخص مر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ فریاد لے کر آئے کہ ایک غریب کی حسین و جمیل عورت کو ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اس غریب کی صدا کسی نے نہیں سنی۔ اس جابر حاکم نے غریب کی بیوی واپس کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ وہ اسے ڈرانے دھمکانے اور مارنے لگا۔ وہ شخص بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا، جاؤ دیکھو شہر میں کہیں طبلہ ساز سرنگی والے سرنگی طبلہ تو نہیں بجا رہے۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا کہ ایک جگہ چند ہیجڑے ناچ گا رہے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ہمراہ ہو لیے اور ان ہیجڑوں میں شامل ہو کر ناچنے لگے۔ جب وجدانی کیفیت طاری ہوئی تو اس سے پوچھا وہ جابر حاکم کہاں رہتا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ فلاں جگہ کھجور اور آموں کے باغات میں اس کی رہائش گاہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر بھرپور توجہ اس پر ڈالی اور اونچی آواز میں گانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے وہ عورت بھاگتی ہوئی آ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے حجرے میں عبادت الہی میں مشغول تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کے کچھ مرید حجرہ کے باہر بیٹھے گاجریں کھانے میں مصروف تھے۔ قریب سے چند مسلمان گزرے اور انہوں نے جب ایک درویش کے ڈیرے پر مسلمانوں کو روزہ توڑتے دیکھا تو غضبناک لہجے میں بولے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو؟ ان مریدوں میں سے ایک بولا، جاؤ اپنی راہ لو، ہمیں بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شک ہوا کہ یہ مسلمان نہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے پھر ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر وہ مسلمان جو کہ گھوڑوں پر سوار تھے انہوں نے ان کے ہاتھوں سے گاجریں چھین کر دور پھینک دیں اور ان کو تھپڑ بھی مار دیے۔ واپس جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کا پیر بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ حجرے میں جا کر بولے، آپ کون ہیں؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بدستور آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بازو اونچے کر کے ہاتھ ہلا دیے۔ انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے پھر بازو اوپر کر کے ہاتھ ہلا دیے۔ وہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ مرید دعائی دیتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی، یہ لوگ جو گئے ہیں انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور تم نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی۔ وہ بولے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ وہ کہنے لگے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی تو فرمایا، تم کچھ بنے ہو تو مار بھی کھاؤ۔ مجھ سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جن دنوں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں پانڈوکے میں مقیم تھے وہاں ایک مرتبہ سخت قحط آن پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا، تم میری بیٹھک پر مٹی ڈال کر اسے اونچا کرو، اس کے بدلے میں فی کس 2 آنے کے حساب سے سب کو اجرت دی جائے گی۔ چنانچہ ارد گرد کے لوگ مٹی ڈالنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ روزانہ شام کو جب دہاڑی پوری ہو جاتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جائے نماز کے نیچے سے رقم نکال کر تمام مزدوروں کو فی کس 2 آنے کے حساب سے مزدوری دے دیتے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2 آدمیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے نماز کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہوگا۔ یہ دونوں شخص رات کو آئے اور انہوں نے اس جگہ کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا، لیکن کافی گہری کھدائی کرنے کے باوجود بھی انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا، تو انہوں نے مجبوراً کھدائی کی ہوئی مٹی اس گڑھے میں دوبارہ ڈال دی اور جگہ ہموار کر کے پھر حسب معمول جائے نماز بچھا دیا تاکہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اگلے دن وہ دونوں شخص دیگر مزدوروں کے ساتھ مل کر پھر اسی جگہ مٹی ڈالنے لگے۔ جب دہاڑی پوری ہو چکی تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 آدمیوں سے کہا، تمہیں آج کی مزدوری تمام مزدوروں کو مزدوری ادا کرنے کے بعد دی جائے گی۔ چنانچہ جب تمام مزدوروں کو مزدوری کے 2 آنے ادا ہو چکے تو ان 2 آدمیوں کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 آنے ادا کیے۔ اس پر دیگر مزدوروں نے عرض کیا کہ آپ نے ہم سب کو 2 آنے اجرت ادا کی لیکن ان دونوں کو 4 آنے دے دیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دونوں رات کو بھی کام کرتے رہے ہیں اور تم لوگوں نے صرف دن کو کام کیا ہے۔ اس پر وہ دونوں آدمی شرمندہ ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایک شخص روزانہ مزار مبارک پر اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے حاضر ہوتا اور دعا کرتا۔ ایک عرصہ گزر گیا اور اس کی گریہ کا سلسلہ جاری رہا، اس کی مراد بر نہیں آئی۔
وہ بندہ خاص تھا، اس نے اپنا معمول ترک نہ کیا اور روزانہ حاضر ہو کر معمول کے مطابق دعا کرتا رہا۔ ایک دن وہ انتہائی رکت سے دعا مانگنے میں مصروف تھا کہ گھنگروؤں کی آواز نے اس کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ کے مزار مبارک پر ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کافی گا کر دعا مانگی اور پھر رخصت ہو گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ عورت ایک مرتبہ پھر آئی اور اس مرتبہ اپنے ہمراہ لنگر کے لیے دیگیں بھی پکوا کر لائی اور نیاز بھی تقسیم کی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری مراد پوری ہو گئی، اس لیے میں منت کی دیگیں پکوا کر لائی ہوں۔ وہ شخص مزار مبارک پر حاضر تھا اور اپنی دعا مانگ رہا تھا۔ مغنیہ کی بات سن کر انتہائی دل گرفتہ حالت میں گھر آ کر بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، ایک مغنیہ کی مراد تو چند روز میں پوری ہو گئی اور میں اتنے عرصے سے گریہ کر رہا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی حالت میں اسے اونگ آئی تو اسے خواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، مغنیہ کا انداز پسندیدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مراد جلد پوری کر دی تاکہ بار بار میری قبر پر حاضر نہ ہو، اور تمہاری گریہ و زاری اور عجز و انکسار اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے، اس لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی سوچ پر توبہ کی اور اس خواب کے بعد پرسکون ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کی بھی دلی مراد پوری ہو گئی۔